بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت سید ظہیر الحسن ذیل دار، جو کہ ایک ماہر تبصرہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب، موجودہ فضا جو ہے وہ بحران کی چال پڑی ہے، اور اس بارے آپ کیا سمجھتے ہیں جی؟ کیا بنے گا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفاقت صاحب، آپ کا شکریہ، آپ حاضر ہوئے۔ آپ کو یاد ہے 2 مہینے پہلے ہم نے انٹرویو کیا تھا، آپ ہی نے کیا تھا بلکہ میرے سے، کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ خود الیکشن کرا دے اور اپنے آپ کو پبلک میں پریزنٹ کر دے کہ میرے سے جو احتساب والا عمل ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک میں 80% اسمبلی میں نہ آؤں۔ لیکن عمران خان کی چونکہ ٹیم نالائق ہے، اور اس کے جو ایڈوائزر ہے وہ اس کو ایڈوائز کا کوئی میرا خیال ہے بہتر مشیر اس کا کوئی بھی نہیں، اور 6 دوستوں میں سے جہانگیر ترین صاحب تھے، تو اس نے اپنے ہی دوستوں پہ ہاتھ ڈال دیا، اور جس کا نقصان اب اس کو نظر آ رہا ہے۔ تو موجودہ حالات 23 مارچ کے بعد بہت زیادہ اوپن ہو جائیں گے، اور میرا تو خیال ہے جس طرح فرسٹریشن ظاہر کر رہی ہے پی ٹی آئی، مجھے لگتا ہے کہ ان کو احساس ہو گیا کہ ان کے ہاتھ میں گیم نہیں رہی۔ شاہ صاحب، اپوزیشن کو اگر اقتدار ملا تو 1 سال کے اندر وہ کیا کریں گے؟ اگر اپوزیشن نے الیکشن نہ کروائے رفاقت صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بحران عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران لوگ مہنگائی کا جو شکار ہے، اس کا سارا شکار اپوزیشن خود بھی ہو جائے گی۔ تو دور اندیشی تو یہ ہے کہ وہ حکومت کے لیے یہ نو کانفیڈنس نہ لائے، بلکہ ایک نئے حکومت اور نئے الیکشن کے لیے اور نئے ایک نعرے کے ساتھ آئیں عوام میں، ورنہ یہ بھی 1 سال میں ناکام ہو جائیں گے نئے سیٹ اپ میں۔ شاہ صاحب، بلاول کی اردو پر تنقید ہو رہی ہے جی، یہ کیا؟ رفاقت صاحب، بلاول ملک میں فضا پہ چل پڑی ہے جی۔ تنقید کرنا، ویسے تو تنقید تو ہمارا معاشرہ ہے ہی تنقیدی، لیکن بات یہ ہے کہ عمران، آپ اور میں یہ نہیں سمجھتے کہ پچھلے 40 سال سے ہم نے اپنی پوری قوم کو 4 حصوں میں بانٹا ہے۔ 4 حصوں سے مراد میری یہ ہے کہ ان کو پہلے بھٹو صاحب سوشلزم لائے ہیں، ضیاء صاحب ادھر جو ہے وہ لائے ہیں اسلام، اور پھر لائے ہیں ہم آ گیا پاکستان، پھر آ گیا جمہوریت۔ تو ان 40 سالوں میں جو ہم نے سیکھا وہ تو ہم آدھا تتر آدھا بٹیر والی بات ہو گئی ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے ہر شخص کی اردو اور انگلش، اس کو عربی، اس کو فارسی کے 2 لفظ سارے آتے ہیں۔ میں اور آپ بھی اگر کسی جگہ پہ بات کریں تو ہماری جو لینگویج ہے وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوگی۔ یہی تو المیہ ہے جو اس قوم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان کو نہ ایک سبق پورا پڑھایا گیا ہے، نہ دوسرا سبق پورا پڑھایا گیا۔ بلاول تو بہت دور کی بات ہے، آپ کسی بھی شخص کو کھڑا کر لیں، وہ سارے کے سارے اسی طرح ایک 4-5 نسلوں کی زبان آپ کو بول کے دکھائیں گے۔ تو ان کو سیکھنا چاہیے سب کو کہ ہم نے معاشرے میں اپنی تعلیم، اپنی ایجوکیشن، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ صرف بلاول کا مسئلہ نہیں ہے۔ تنقید کرنا آسان ہے، لیکن کوئی بھی شخص جو بھی اسٹیج پہ آئے گا، جو بھی بات کرے گا، اس کی لینگویج میں یہ پرابلم آپ کو لازمی ملے گی۔ 2 الفاظ انگریزی کے ہوں گے، 2 عربی کے، 2 فارسی کے۔ اب آپ کسی مولی کو کہیں انگلش بولے تو پھر وہ کانپے ٹانگے سے زیادہ تو وہ کہے گا نعوذ باللہ میں کچھ بھی نہیں کہتا، پھر تنقید دوسری تو شروع ہو جائے گی۔ شاہ صاحب، یہ رات میں پرویز الہی صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران کے اندر ایک بدلہ لینے کی اندر ایک فضا ہے، وہ اگر اس کو نکالتا ہے تو سیاست ہو سکتا ہے مثبت چل پڑے۔ لیکن یہ عمران خان، جس دن جب عمران خان کے سپورٹر سے سب لوگ، اس کو ایک تبدیلی کے لیے ووٹ کیا گیا تھا۔ عمران خان کو ڈکٹیٹر بننے کے لیے ووٹ نہیں دیا گیا تھا۔ عمران خان جس دن آیا ہے، اس کی ناکامی اس دن سے شروع ہوگی ہے جس دن اس نے $1000 مانگا تھا۔ وزیر اعظم کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ $1000 مانگے۔ وزیر اعظم تو اربوں کی انویسٹمنٹ مانگتا ہے، اور وہ اربوں کی انویسٹمنٹ اس نے مانگی نہیں، باہر کے لوگ باہر ہی بیٹھے رہے۔ اس کے جو انویسٹر تھے جنہوں نے اس پہ انویسٹ کی ہوئی تھی جمہوریت میں، ان لوگوں کو یہ پروموٹ نہیں کر سکا۔ انہوں نے اپنا پیسہ نہیں لگایا اس کے ڈر سے کہ پاکستان میں بزنس چلے۔ بہت کچھ ہو سکتا تھا، اور اس کو آصف علی زرداری صاحب نے آفر بھی کی تھی، آؤ بھول جاتے ہیں سب کچھ، نئے بیٹھ کے ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ تو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے نا،
آپ جمہوریت میں ایگریمنٹس کر کے ہی چل سکتے ہیں نا، آرڈر کے ذریعے تو کام نہیں چلتا جمہوریت۔ شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن کے پاس یہ پتے آ چکے ہیں یا زرداری کا زیادہ نام ہے نا، زرداری اس گیم کو چلا رہا ہے؟ زرداری صاحب گیم نہیں چلاتے ہوتے، ان کی نالیکیاں نے ان کو کامیابیاں دی۔ شاہ صاحب ایک فیڈرل منسٹر صاحب نے سوسائڈر بننے کے لیے بات کر دی ہے، تو یہ دیکھیں کیا آپ اس بارے کہتے تو ہیں؟ آپ لوگوں نے سوسائڈر کے علاوہ پچھلے 30 سالوں میں سنا کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہمارا جو بھی بولے گا کوئی غلط ہی بولے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور یا ہم نے کیا بولنا ہے۔ اس معاشرے کو ہم نے، آپ نے ایک قسم کا مذاق بنا دیا ہوا ہے اسٹیج کو، اور جو سیاست عبادت تھی اس کو آپ لوگوں نے ایک مذاق بنا دیا۔ مجھے بتائیں نا کہ فیڈرل منسٹر کا جو عہدہ ہوتا ہے یا اس کی جو ایجوکیشن، وہ خود کش حملے کا یا خود بمبار بننے کا سوچ نہیں سکتا۔ اگر عمران خان کی یہ سوچ ہے کہ میں بہت بڑا ڈکٹیٹر ہوں، تو آپ اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیں کہ وہ کس قسم کی گفتگو کر کے اپنے سٹینڈرڈز کو گرا رہے ہیں۔ یہ خود کش جمہوریت میں خود کش نہیں بننے ہوتے، جمہوریت میں آپ ٹیبل ٹاک کی طرح ہوتا ہے، آپ لوگوں آپ کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، جمہوریت اس کو کہتے ہیں۔ شاہ صاحب مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹیکسلے سے شہر سے جو ہے ابھی ان کا دور ختم ہوا ہے، بلدیاتی دور، 2 کینٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون ون کر گئی ہے، یونین کونسلوں میں بھی فضا ہے، تو آنے والے وقتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک مقامی سوال ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم کیا فضا دیکھ رہے ہیں جی علاقے کی؟ رفاقت صاحب، آنے والے وقتوں میں اصل میں تو بیسکلی تو فضا جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے یک طرفہ ہے۔ جو مہنگائی ہے یا جو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا محکمہ مال جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہے، اور ہمارا پولیس سسٹم بالکل ڈسٹرب ہے۔ اس وقت آپ کو لوکل سطح پہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی جگہ کسی شخص کی گرپ ہے، مطلب اے سی صاحب کی گرپ نہیں ہوگی، تحصیلدار کی گرپ نہیں ہوگی، پولیس کی گرپ نہیں ہوگی۔ تو ان حالات میں پھر عوام نہیں تنگ ہونا ہے، تو عوام کا رد عمل یک طرفہ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر عوام نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو میرا خیال ہے یہ آپس میں مل بیٹھ کے 90% کا فیصلہ کریں، یہ ایک طرف ہو کے فیصلہ کریں، جس کی وجہ سے ان کے مسائل حل ہوں گے۔ اور نہیں ہو اگر وہ کرتا تو جمہوری تقاضا ہے نا کہ وہ 4 سال بعد اس کو چینج کرتے یا 5 سال بعد اس کو چینج کرتے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایک ہی نعرہ جو درمیان میں مہنگائی ہے وہ کسی کو بھی لے کے ڈوب سکتا ہے؟ مہنگائی تو مہنگائی نہیں، آپ کے رگوں میں چھوڑے ہی کچھ نہیں قوم کے۔ شاہ صاحب مزید کوئی بات کرنا چاہیں جی؟ بس دعا کریں، یہ تمام تر جتنے بھی ان کو میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے جلسہ منسوخ کریں گے۔ یہ پی ٹی آئی والے جلسہ جو کر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن ان کو جلسے نہیں کرنے چاہیے۔ جلسے اگر کرنے بھی چاہیے تو پارلیمنٹ کے آس پاس نہیں کرنے چاہیے، یہ لیاقت باغ میں جلسہ کریں، اور یہ کسی بھی جلسہ کرنا ان کا حق ہے، وہ اپنا یہ لائے عمل بتا سکتے ہیں پبلک کو، لیکن پارلیمنٹ کو گھیراؤ کرنا یہ تو ایک ڈسٹربنگ پیدا کرنا ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جمہوریت کو یا ان چیزوں کو جو موجودہ سیٹ اپ ہے سیاست کا، اس میں بہت بڑی کوئی تبدیلی آنے کا بھی خطرہ محسوس ہو سکتا ہے۔ خطرہ، ہاں، لہٰذا مثبت تبدیلیوں سے ہمیں آگے بڑھیں۔ تبدیلیوں کے لیے اب یہ میچور نہیں ہے نا، میچورٹی سیاستدان میچور ہوتے ہیں، اور اس پہ ایک اور بات جو سب سے اہم ہے کہ میچورٹی پیدا کر کے سیاستدانوں کو اپنے 100 حلقوں میں کم از کم تمام پارٹیوں کو بہت ایجوکیٹڈ اور بہت میچور لوگ قومی اسمبلی میں لانے چاہیے۔ قومی اسمبلی مذاق نہیں ہے، لا بنانے کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس ملک کا۔ شاہ صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، بہت بہت مہربانی جناب۔